سبجیکٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں حقائق دری معنی کے مسئلہ نفی خودیت مخترعات، کہ اپنی خودی کی نفی کر دینا. انسان کے اندر جو ویلیوز ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو اس کو معیار حاصل کرنا ہے اپنا شعوری طور پہ، ایسے کام کرنا کہ وہ معیار تک پہنچ ہی نہ سکے، یہ مخترعات ہیں، یہ اختراع کی گئی ہیں، یہ چیزیں یہ گھڑی گئی ہیں. کیسے گھڑی گئی ہیں؟ کہ اقوام مغلوبہ جو ہوتی ہیں، یعنی جو بیچاری پسی ہوئی قومیں ہیں، جن کے اوپر دوسری قوموں کا کنٹرول ہو جاتا ہے آئیڈیالوجیکلی اور فائنانشلی، تو انسانوں میں سے یہ پسی ہوئی قومیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنی خودی کے اگینسٹ ہی چیزیں اختراع کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اپنی اس بری حالت کو باعث ثواب یا باعث عظمت قرار دینا شروع کر دیتی ہے کہ ہاں یہی تو اصل چیز تھی جو ہمیں اچیو کرنی تھی. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو غالبہ اقوام ہیں، یعنی جو غالب آ چکی ہوئی ہیں، ان کے جو غالب آنے کی اصل ریزن ہوتی ہے، جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ ان کے اندر سے نکل جاتی ہے. یعنی ایک طریقہ ہے کہ غالب قوموں کے اندر سے ان کی وہ کور اسٹرینتھ نکال کے جب وہ غربت میں پہنچیں تو ان کو غربت ہی عظمت بنا کر پیش کر دی جائے، اور وہ اس پہ صابر شاکر ہو کے جنت کے انتظار میں زندگی گزارنا شروع کریں. یہ اس کی ایک ہیڈنگ کی ایک وہ ہے. آگے اس کی ہم ایکسپلینیشن بھی. وہ کہتے ہیں آشنی دستی کے در عہد قدیم، وہ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں، یہ کہانی ہے ساری، اس میں آپ کو کہیں بور نہیں ہونا پڑے گا. آشنی دستی، وہ جو کہتے ہیں نا ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا، آپ تک پہنچا ہوگا، آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، در عہد قدیم پرانے وقتوں میں، گوسفندہ در الفزار مقیم. گوسفند بتایا ہوگا میں نے پہلے، دمبا، دمبے کو پرشین میں گوسفند کہتے ہیں. گوسفندہ در الفزار مقیم، الفزار باغ یا چراگاہ یا جہاں پہ سبزہ اگتا ہو، یعنی دمبے وہیں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو. گوسفندہ در الفزار کلیم، بہت سارے دمبے یا دمبوں کا قبیلہ یا غول، پنجابیوں میں اجڑ کہتے ہیں جس کو، وہ ایک الفزار کے پاس مقیم تھا. الفزار جہاں چراگاہ اور جہاں سبزہ کھانے کو ملے. یہ ایک پرانی حقائق ہے جس میں دمبوں کا ایک قبیلہ تھا اور وہ ایک چراگاہ کے پاس رہ رہا ہے. از وفور کا نسل افزا بدن، فارغ از اندیشہ آدھا بدن. اس گھاس پھوس کے پاس رہنے کی وجہ سے، سبزے کے پاس رہنے کی وجہ سے ان کی نسلیں بہت بڑھ رہی. اوبیسلی دمبا کھائے گا تو دمبے میں طاقت آئے گی تو ان کی نسلیں پروان چڑھیں گی، پھر بچوں کو بھی کھانے کو ملے گا، اور اس طرح دمبوں کی تعداد اور قبیلہ بڑھتا جائے گا. فارغ از اندیشہ آدھا بدن، لیکن اس آسانی کی وجہ سے انہیں دشمن کا خوف تک بھی نہیں تھا، کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دشمن بھی آ سکتا ہے. اس لیے وہ سکون سے کھانے میں لگے ہوئے اور اپنی نسلیں بڑھانے میں لگے ہوئے وہ دمبے. آخر از ناساز یہ تقدیر میش، میش کہتے ہیں بھیڑ کو، دمبے کی ہی ایک ٹائپ، دو ٹائپس ہوتی ہیں نا بیسیکلی ان کے اندر فیمس. تو یہ میش اور گوسفند، یہ دونوں لفظ جہاں وزن برابر کرنا ہوگا وہ یوز کرتے رہیں گے. آخر از ناساز یہ تقدیر میش، آخر ہوا یہ کہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ نکلنا تھا وہ بھیڑ کو نظر آنا شروع ہوا. یعنی اس آسانی کا اور اس عیاشی کا جو اینڈ ریزلٹ تھا وہ کیا تھا کہ ناساز ہوئی اس کی تقدیر بھیڑ کی. کیسے؟ گشت از تیرے بلائے سینہ ریش، ایک بلا کا تیر اس کے سینے میں لگا. ابھی یہ صرف وہ محاورتاً بات کر رہے ہیں، اور سینہ ریشہ ریشہ ہو گیا اس. گشت از تیرے بلائے سینہ ریش، شیرہا از بیش سر بیروز دنگ. بہت سارے شیروں نے، شیرہا بہت سارے شیروں نے اپنا سر باہر نکالا. گھاس میں سے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ بھیڑے ہیں یا نہیں. بہت سارے شیروں نے اپنا سر باہر نکالا اس علاقے میں. بر الفزار گزاں شب زدن، اور یہ جو الفزار تھا نا، اس پہ انہوں نے شب خون مارا. شب خون آپ کو پتا ہے حملہ کرنا اور ان کے وسائل کو نکال لینا. یعنی شیر کو گوشت چاہیے تھا اور یہاں تو بیش بہا موجود تھا. جذب و استعلا شعار قوت، وہ کہتے ہیں جو قوت ہوتی ہے نا، طاقت کسی بھی فارم میں ہو، علم کی طاقت ہو، آپ کے پاس
لڑنے کی طاقت ہو، جنگ کی طاقت ہو، دولت کی طاقت ہو، طاقت کے اندر یہ لازم ہے کہ وہ اوپر آ کے رہتی ہے، یعنی طاقتور نیچے رہ نہیں سکتا، طاقت کی اپنی مجبوری ہے کہ وہ اوپر آ جاتی ہے۔ فتح راز آشکار قوت است، اور یہ جو قوت ہے نا، یہ آپ کو فاتح بنا کے چھوڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ طاقتور بھی ہوں اور آپ فاتح بھی نہ ہوں، اٹس ناٹ پاسبل۔ یعنی دو لوگ فرض کریں، دو لوگوں کی لڑائی دیکھ لیں، ایک کمزور ہے ایک طاقت ہے، تو طاقتور کو فتح ہونی ہی ہونی ہے۔ تو شیر چونکہ طاقتور ہے، اس استعارہ میں بیان کر رہے ہیں کہ شیروں نے جب خون مارا تو شیروں کی طاقت میں تو غلبہ آنا ہی آنا۔ شیر نر کوسے شہنشاہی نواح، نیشرا الحریت محروم صاح۔ وہ جو نر یعنی نر شیر سے مراد اس کا میل نہیں ہے، یعنی شیروں کا مردانہ پن، وہ جو جھپٹنا اور چیر پار کرنا، اس کی تمثیل ہے۔ یعنی شیروں نے جب اپنی یہاں پر بادشاہ قائم کی ہے ایک طرح سے اس علاقے میں، اب تو میشرا الحریت محروم صاحب، جو بھیڑیں جو بیچاری سکون سے چل پھر کے گھاس پھوس کھا لیا کرتی تھی، اب وہ اس آزادی سے محروم ہو، کیونکہ اب وہ ہر وقت اس دھڑکے میں ہے کہ میں کھانے جاؤں گی، ادھر سے شیر حملہ کرے گا اور مجھے کھا جائے گا۔ ابھی تو یہ صرف تمہید باندھ رہے ہیں اس علاقے میں چل کیا رہا۔ میں تھوڑا سا بس کے از شیراں نہایت جز شکار، سرخ شد از خون میش عام مرغزار۔ اب جب شیروں نے یہاں پر اپنے شکار کا رواج شروع کیا ہے، تو یہ جو مرغزار یعنی باغ تھا نا، اب یہ بھیڑوں کے خون سے سرخ ہو گیا، اتنے شکار کیے انہوں نے۔ بیسیکلی نہ کوئی بھیڑ ہے، نہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی دمبا ہے، نہ یہ باغ ہے، یہ آپ میں ہیں، ہم ہیں، معاشرہ ہے، اور ہم سکون سے اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ کہانی ہے، یعنی تمثیل ہے نا، لیکن اتنی آسان ہے کہ اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہے۔ میں بار بار اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا رہے ہیں، آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے۔ ان تمثیلات کو سمجھیں، میں صرف مشکل الفاظ اور کانسیپٹ پہ رہوں گا۔ تو سرخ شد از خون میش عام مرغزار، کہ خون میش، میش کے خون سے یہ باغ ہی سارا سرخ کر دیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ گوس فندے زیر کے فہمیدہ، اب تھوڑا سا ہم نے ماحول چینج کیا۔ اب وہ جو ایک دمبا تھا جو بہت غور و فکر کرنے والا، سیانہ تھا، فہمیدہ، فہم رکھنے والا، گوس فندے زیرک چالاک، اس میں دو کوالٹی، ایک تو وہ تیز ترار بہت، دوسرا غور و فکر بہت کرتا ہے۔ یہ دو کوالٹیز ہیں، گوس فندے زیرک فہمیدہ۔ فارسی میں ایک کوالٹی ہے، فارسی زبان کا صرف تھوڑا سا بتا دوں، اردو میں جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے نیچے زیر لگاتے ہیں تو اس کو اگلی چیز سے لنک کرنے کے، فارسی میں بڑی یہ لگا دی جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہو۔ گوس فندے، وہ والا گوس فند ہے ایک ہی، زیر کے وہ چالاک تھا، فہمیدہ اور فہم بھی رکھتا تھا، یہ دونوں کوالٹیز۔ کوہنا سال میں کرگے 12 دیگئے، کوہنا سال ایک تو اس کی عمر بہت زیادہ، اور کرگے 12 دیگئے، دنیا دیکھی ہوئی ہے اس بندے نے کسی کی تعریف کے لیے، تو اس نے بڑی دنیا دیکھی ہوئی تھی اس گوسفند نے۔ اس ڈمبے نے جو چالاک بھی تھا، غور و فکر کرتا تھا، پلس عمر زیادہ تھی، تجربہ اور دنیا داری کی، دنیا سمجھتا تھا کہ دنیا میں کیا معاملات چلتے ہیں۔ یہ چار ایسی کوالٹیز اکٹھی کی علامہ صاحب نے جو کافی ہوتی ہیں میرا خیال ہے کسی بھی دور۔ تنگ دل از روزگار قوم خیش، روزگار اردو میں لفظ یعنی آیا پرشین سے ہی ہے لیکن غلط یوز ہوتا ہے، ہمارے یہاں روزگار مالی معاملات کو کہا جاتا ہے، پرشین میں روزگار معاملات کو کہا جاتا ہے۔ گھریلو معاملات کے لیے لفظ روزگار آئے گا، تاریخی معاملات کے لیے لفظ روزگار ہے۔ تنگ دل از روزگار قوم خیش، وہ اپنی قوم کے معاملات سے بہت تنگی محسوس کرتا تھا کہ کیا ہو گیا ہماری قوم کو، یہ تو بیچارے کھائے جا رہے ہیں بار بار۔ از ستم ہائے حز براں سینہ ریش، اور جو بھیڑوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس سے اس کے سینے میں روز جو ہے وہ درد محسوس ہوتی تھی، جیسے زخم بن گئے، اپنی قوم کے ستم دیکھ دیکھ کر
बेचारा दिल से दुखी था, वो इतना चालाक, दुनियादार, सारा समझने वाला, देखने वाला, गौर व फिक्र करने वाला, लेकिन अपनी कौम के हालात देख के बेचारा बहुत परेशान। शिकवा अज गर्दिशे तकदीर कर, पहले उसने हमारे वाला काम किया, बहुत शिकवे किए उसने अल्लाह ताला से कि अल्लाह तूने हमें किस चक्कर में फंसा दिया। तकदीर, शिकवा अज गर्दिशे तकदीर कर, पहले तो वो तकदीर के शिकवों में लगा रहा, उधर से वो शेर खाते जा रहे हैं, ये तकदीर के शिकवे किए जा रहा है, ये हमारे नसीब ही ऐसे हैं, हम तो पैदा ही इस जगह हो गए, ये क्या हो गया, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारा ये ऐसा है, मुल्क भी ऐसे, हम सारे यही करते रहते, जस्टिफिकेशंस एक लफ्ज नहीं ओपन से करते। शिकवा अज गर्दिशे तकदीर कर, बड़ा अरसा उसने शिकवे किए तकदीर के। कारे खुदरा मुहकम तदबीर कर, फिर उसने कुछ ऐसा सोचा कि अपनी जो तदबीर है, तदबीर तदब्बुर से निकला है, कोई ऐसी चाल चलना जो सोच समझ के चली जाए, उसे तदबीर कहा है। उसने कुछ ऐसा काम करने का सोचा जिसको उसने तदबीर से पुख्ता किया, पहले गौर व फिक्र करके उसने एक प्लान तैयार किया, मास्टर प्लान। वो मास्टर प्लान क्या है जी? अच्छा वो भी आ गया है, कह रहे हैं कि बहरे हिफ्ज़े खेश मर्दे नातवा। अब पहले तो उस प्लान की ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं हम, वो प्लान कैसे बना। बहरे हिफ्ज़े खेश मर्दे नातवा, हीला जोयत से अकले कारदाम। ये जो जब इंसान नातवा हो जाता है ना, किसी भी चीज में कमजोर हो जाता है, किसी भी चीज में, किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशन में, किसी मुल्की हालात में, किसी सियासी हालात में, किसी मजहबी हालात में, नातवा जब वो समझता है कि अब मेरे अंदर तो इसको ठीक करने की ताकत नहीं रही, मैं नातवा हूँ, तो करता क्या, हीला जोयत से अकले कारदाम, उसकी अकल सिर्फ हीले तलाश करने में लगी रहती है, ना करने के बहाने, अगेन जस्टिफिकेशंस, नॉट टू डू एनीथिंग। जब भी नातवानी का शिकार हो गया तो होगा क्या, आपकी अकल उस मसले को हल करने के बजाय उसके जवाब तलाश करने लग गई। तो होता ही ऐसे है भाई, हमारे यहाँ तो होता ही ऐसे। बस दर गुलामी आज पे दफे जरर कुव्वते तदबीर गर्दत तेज तर। जब गुलामी के अंदर, जब गुलामी आ जाती है कौम पर, फर्द पर, किसी भी पर, दर गुलामी अज पे दफे जरर, तो जरर को दफा करने के लिए, दूर करने के लिए, जो तकलीफ पहुंच रही होती है, जिन मसाइल का शिकार होते हैं, उसको खत्म करने के लिए गुलामी में किया क्या जाता है, कुव्वते तदबीर गर्दत तेज तर। आप गौर व फिक्र पे की जो ताकत है ना, उसको बढ़ा दें। गोस्फन की वो बता रहा है कि गोस्फन अपने प्लान को कैसे तैयार किया उसने, तो गुलामी में वो इस जरर को, यानी शेरों के हमलों को दफा करने के लिए उसने क्या किया, कुव्वते तदबीर गर्द, उसने बहुत ज्यादा जल्दी से सोचा कि किस तरह तो हम खत्म हो जाएंगे। उसने तदबीर को जरा जल्दी उस पर सोचा कि हमें करना क्या है। पुख्ता जो गर्दत जुनून इंतकाम, अब ये साइकोलॉजी बयान कर रहे हैं, फितना अंदेशी कुनत अकले गुलाम। वो कहते हैं जब वो देखे ना, एक कोई भी कौम है उसने दूसरी कौम पे कब्जा कर लिया, उनके हकूक, उनके वसाइल, उनकी आइडियोलॉजी सब कुछ खत्म करती जा रही है, तो पुख्ता जो, अब उस कौम के अंदर रिबाउंस तो पैदा होता ही होता है ना, चाहे वो कुछ भी ना करते हो। अल्लाह ना करे आप कश्मीर बन के सोचे हमारे ऊपर कुछ कोई कब्जा कर लेता है, तो हम उनके बारे में बुरा तो जरूर सोचेंगे, जैसे कश्मीरीज अपने, या फलस्तीनी, या आज इराक और अफगानिस्तान भी अपने कैप्चर करने वाले को बुरा समझते हैं और उससे नफरत करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो जुनून और इंतकाम की जो आग होती है ना, जिसने आपको कैप्चर किया होता है, फितना अंदेशी कुनत अकले गुलाम, वो जो गुलाम अकल है ना, वो फिर फितने बनाती है उनके खिलाफ। प्रैक्टिकली अगर कुछ नहीं कर सकती तो फितने जरूर बनाएगी। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो हमें कंट्रोल करके बैठे हुए। गुफ्त बाखुद उक्दा मां मुश्किल, गुफ्त बाखुद उक्दा मां मुश्किल, उसने अपने आप से कहा। अब वो खुद कलामी कर रहा है, वो गोस्फन, वो पूरा गोस्फन। गुफ्त बाखुद अपने आप को कहा, उक्दा मां, ये जो मेरा मसला है, उक्दा एक बड़ा मुश्किल मसला, मुहिम्मा जो भी उसे कहते हैं, उक्दा मां, ये जो मेरा उक्दा है, मुश्किल है तो बड़ा मुश्किल काम।
کل غم ہائے ماں بے ساحل است، جس غم کا میں شکار ہوں اس سمندر کا تو ساحل ہی نظر نہیں آ رہا. اتنا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ مجھے تو دور دور تک ساحل ہی نظر نہیں آ رہا اس غم کا ساحل. میش نتوانت بزور از شیر است، میش یعنی بھیڑ، میش کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ شیر کو کیپچر کر لے، یہ تو کلیئر ہے. میش نتوانت بزور از شیر است، میش کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شیر کو کیپچر کر لے یا شیر پر حاوی ہو جائے. سیم ساگ ماد او اولاد بست، چاندی کی اس کی کلائی ہے میش کی، اور شیر کا پنجہ لوہے کا ہے، فولاد، فولاد کہا جاتا ہے. یعنی میش جو ہے بیچاری وہ چاندی کی کلائی ہیں اس کی، لیکن شیر کا پنجہ تو لوہے کا ہے، اس لیے میش اس شیر کو تو اب کیپچر کرنے سے رہی. نیست ممکن کز کمال واز و پن، اب یہ وہ اپنے ساتھ خود گفتگو کر رہا ہے. ابھی ماسٹر پلانر ہے وہ گفت باخود، یہ گفت باخود چل رہا ہے. وہ پہلے اس نے سوچا کہ بھیڑ شیر کو کیپچر نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کی تو کلائیاں چاندی کی، یہ سب استعارات ہیں، اور وہ فولاد کا پنجہ ہے اس کا. سیکنڈ، نیست ممکن کز کمال واز و پن، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں واز و پند کروں، موٹیویٹ کروں. کو گرگی آفرینت گوسفند، کہ میں گوسفند کو بھیڑیا بنا دوں واز و پند کر کر کے. اٹس امپاسبل. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں جتنی مرضی نصیحت کر رہا ہوں اپنے اس قبیلے کو، میں ان کو گرگی کی خون نہیں دے سکتا، یعنی بھیڑیا جیسا نہیں بنا سکتا میں، کیونکہ یہ بھیڑ ہیں. شیر نر رامیش کردن ممکن است، شیر نر، یہ جو شیروں کا شیر پن ہے، اس کو بھیڑ بنانا ممکن ہے. شیر نر الٹا مال، شیر نر رامیش کردن ممکن است، شیر کو، نر شیر کو، شیر کی یہ جو چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت ہے، اس کو بھیڑ کرنا ممکن ہے. یعنی بھیڑ کو تو بھیڑیا بنانا ممکن نہیں ہے، یہ وہ گوسفند سوچ رہے ہیں، لیکن نر کو یعنی شیر کی شیری کو بھیڑ میں ڈالنا ممکن ہے. غافل از خیش کردن ممکن است، اسے اپنی ہی ذات سے غافل کرنا تو ممکن ہے، اسے یہ سمجھا دینا کہ تم یہ ہو ہی نہیں، یہ تو ممکن ہے نا. یعنی اس شیر کی شیری ہی اس کے اندر سے نکال دینا یہ ممکن ہے. وہ اپنے ساتھ گفتگو کر رہا ہے بدون بات. صاحب، اب یہاں تک تو گفتگو کی اس نے، اب اس گفتگو کے بعد وہ کرنے کیا لگا؟ صاحب آواز آئے الہام گشت، اب اس نے آواز لگائی کہ بھائی میں صاحب الہام ہوں، میں آ گیا ہوں. شیروں کو جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ علوم لے کر، الہام جسے آپ کہتے ہیں، میں علوم لے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں. بھائی صاحب آواز آئے الہام گشت، واعظ شیران خون آشام گشت، وہ جو خون کا پیاسے تھے نا، ان کے پاس جا کے اس نے واز شروع کیا. بڈھا دمبا نکلا، شیروں کے پاس گیا اور ان کو جا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں خدا کی طرف سے صاحب الہام ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، ان شیروں کے پاس بھیجا گیا ہوں تو خون کے پیاسے ہیں. نعرہ زد اے قوم کذابن اشر، عربک دیکھیں یہ کمال ہوتا ہے نا شاعر کا، یہ پرشین کلام چل رہا ہے اور قرآن کے استعارات بھی اٹھا کے بیچ میں فٹ کرتے ہیں. نعرہ زد اے قوم کذابن اشر، بے خبر از یوم ناس مستمر. یہ دونوں جو عربک ورڈ ہیں، دونوں مصروں کے جو آخری لفظ ہیں، ایک تو اس کو دیکھیں کیونکہ مصرع پہلے مصرے کے آخری لفظ کو قرآن سے لائے ہیں، تو دوسرے مصرے کے آخری دو الفاظ کو بھی قرآن سے ہی لائے ہیں. یہ قوم عاد اور سمود کے قصے آپ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے، آپ پڑھیے گا کہ اس میں یہ دونوں لفظ آتے ہیں. کذاب و نشر، جو جھوٹا ہو یا جھوٹ پر زندگی گزار رہا ہو، اور اشر اور اس سے غافل بھی ہو، تو اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کتنے جھوٹ پہ زندگی گزارے جا رہا ہوں.
وہ دنبا خون پینے والے شیروں کے پاس جا کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان کو کہہ رہا ہے نعرہ در بات سنو میری، اے قوم کذاب اشر، ہے جھوٹی لائف گزارنے والوں، اس پر بھی بے خبر ہو، میری بات سنو، بے خبر از یوم نحس مستمر، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس منحوس دن کے بارے میں جو آنے والا ہے. یعنی اب وہ دوستن پہنچا ہے شیروں کے سامنے اور ان کو پہلے تو انہوں نے کذاب اور اشر کہہ کے بلایا. یہ جو تمہارا لائف سٹائل ہے ایکچولی جھوٹا ہے، یہ آنا بھیڑ پہ حملہ کرنا، یہ اندر کی شیری نکالنا، دس از رانگ. اور اوپر سے تم اس سے بے خبر ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک ناس مستدر آنے والا ہے، ایک ایسا منحوس دن آنے والا ہے جس دن تم اس پر پچھتا رہے ہوگے. مایہ از قوت روحانیم، میں روحانیت کی پوری قوت لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. مایہ دار میں سارے اس کے مایہ جو میرے پاس ہیں، روحانی قوتیں ہوتی ہیں، یہ ساری میرے پاس ہیں، میں آیا ہوں تمہارے پاس. بحر شیراں مرسل یزدانیم، مجھے شیروں کے پاس یزدان کی طرف سے بھیجا گیا ہے، خدا کی طرف سے میں آیا ہوں کہ جا کے شیروں کی اصلاح کرو. یہ دنبا اب شیروں کو تبلیغ کر رہا ہے. دیدہ بے نور ران نور آمدم، تمہاری بے نور آنکھوں کے لیے میں نور لے کر آیا ہوں. تمہاری آنکھوں میں نور نہیں ہے، تمہاری لائف سٹائل سے وہ نور آ بھی نہیں سکتا، میں ایک نور لے کر آیا ہوں تمہیں دینے کے لیے، تمہاری ان بے نور آنکھوں کو. صاحب دستور و معمور آمدن، میں شریعت بھی ساتھ لایا ہوں، میں بتاؤں گا اس کی طریقت و شریعت کیا ہوگی. دستور اور معمور طریقت و شریعت کے جو پرشین الفاظ ہیں، میرے پاس ان دونوں کی چیزیں ہیں، میں تمہیں یہ دونوں دوں گا. توبہ از اعمال نامحمود کن، یہ جو تم نامحمود عمل کرتے ہو، نامحمود کہتے ہیں تعریف کیا ہے، جس کی تعریف ہو، نامحمود جس کی بالکل تعریف نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہے ہیں یہ تم کرتوت کرتے ہو نا، اس سے سب سے پہلے تو توبہ کرو. اے زیاں اندیش فکر سود کن، اے نقصان اٹھانے والوں منافع کا سوچو. ہر کے باشند تنگ زوراور شکی است، ہر کے باشد تن تو زوراور شکی است، ہر وہ بندہ مخلوق، ہر وہ چیز جو تن تیز اور زوراور ہے وہ شکی ہوتا ہے. شکی کہتے ہیں کالے دل والا. یہ جو تم اپنے اندر کی شیری کو باہر نکل سے تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا ان سیاہ دلوں کو سفید کیسے کرنا. ہر کے باشد، ہر وہ چیز جو تم اور زوراور ہو، جو اپنی فطرت پہ قابو کر کے اس کے اکارڈنگلی عمل کرتی ہے، ہر وہ چیز وہ شکی ہے. شکی کالے دل کو کہتے ہیں، سیاہ دل. زندگی مستحکم از، زندگی مستحکم از نفی خودی است، زندگی تب پختہ ہوتی ہے جب تم اپنے اندر کی نفی کرو گے. یہ گوشت فندی، علامہ صاحب نے ایک ٹرمینالوجی ایجاد کی تھی کہ گوشت فندی دین ہوتا ہے. یہ اس دین کی شرح بیان کی جا رہی ہے. ہر کے باشد، ہر وہ باشد جو تنگ ہو اور زور آور ہو، تیز ہو اور طاقت بھی رکھتا اس تیزی، وہ شکی ہے. دنبا کہہ رہا ہے شیروں کو بھی تو تم جتنے بھی ہو، جو تیز بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، تمہارے یہ تیزی اور طاقت ہی تو تمہارے کالے دل کی وجہ ہے، اس نے تمہارے دل سیاہ کر دیے. اور زندگی اصل میں مستحکم ہوتی ہے جب تم اپنے اندر کی چیزوں کو مار دو گے. وہ جو تمہارے اندر سے نکلتا ہے، شیر کے اندر سے شیری نکلے گی نا، اسے گوشت نہیں کھانا ہے نا، یہ اس کی شیری ہے، اس کی فطرت ہے. زندگی تب مستحکم ہوگی جب تم اپنے اندر کی نفی کر دو. روح نیکا از الف یا بد غذا، روح نیکا از الف یا بد غذا، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ الف سے جا کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. الف کوئی چراگاہ، گھاس پھوس، سبزہ. روح نیکا از الف یا بد غذا، یہ جو اللہ کی بارگاہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ تو سبزہ، فروٹ، ویجیٹیرینز ہوتے ہیں. وہ شیروں کو سکھا رہا ہے
تارک اللحم است مقبول خدا، جس نے گوشت کو چھوڑ دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. دمبا شیروں کو سکھا رہا ہے جناب کہ نیک لوگ، لیکن پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ کوئی دمبا ہے، نہ کوئی شیر ہے، نہ باغ ہے، نہ گوشت ہے. اٹس دا آئیڈیالوجی. روح نیکان، نیک لوگوں کی اصل روح کیا ہے کہ وہ الف سے جا کے غذا حاصل کریں. الف کیا ہے؟ باغ، پتے، سبزہ، چراگاہ. تارک اللحم، گوشت چھوڑنے والا، است مقبول خدا، وہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول. سب سے بزرگزیدہ بندہ وہ ہوگا جو تارک اللحم ہو. یہ شیروں کو تارک اللحم کی طرف لے جاتا. تیزی دنداں ترا رسوا کند، یہ تیرے دانتوں کی تیزی نے تجھ کو رسوا کر رکھا ہے. دیدہ ادراک را آما کند، تیرے دانتوں کی تیزی نے تجھے رسوا، تیری اس رسوائی کی وجہ ہی تیرے دانتوں کی تیزی ہے. شیر کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے پنجے اور اس کے دانت ہے نا. تیرے دانتوں کی تیزی تو تیری رسوائی کی وجہ بن رہی ہے بارگاہ الہی میں. ادراک را آما کند، یہ جو تمہاری دیکھنے والی آنکھ ہے نا، اسی وجہ سے اندھی ہے. تمہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا جو اصل میں دیکھنا ہوتا ہے روحانیت کے ذریعے. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ تیرے دانتوں میں تیزی ہے. یہ وہ شیروں کو سمجھا رہا ہے اگر تم یہ دانتوں کی تیزی ختم کرو گے تو تمہارے اندھا پن ختم ہو جائے گا اور دیدہ ادراک ہو جائے گا. تمہیں کچھ نظر آئے گا جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. جنت از بہر ضعیفاں است و بس، بڑا خوبصورت استعارہ ہوتا ہے پرشین میں، است و بس، حرف آخر جسے کہتے ہیں نا. جنت جو ہے یہ تو نکمے اور ضعیف لوگوں کے لیے است و بس، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو کسی کام جوگے نہیں تھے. کم کھائیں، کم بولیں، نیند کو کم کر لیں، دنیاوی وسائل کم کر دیں، چھوڑ دیں اللہ کی راہ میں، بس سب کچھ ختم کر دیں. ایک خانقاہ میں چھپ کے بیٹھ جائیں، ہاتھ چموائیں، رقص کریں، جو مرضی کریں. جنت از بہر ضعیفاں است و بس، جنت ان کی جو ضعیف ہیں. قوت از اسباب خسراں است و بس، قوت جو ہے یہ تو قوت اسباب کی قوت، یعنی سبب جس کو کہتے ہیں. آپ کماتے ہیں، آپ مسائل حاصل کرتے ہیں، آپ دنیاوی طور پہ اپنی عقل و فہم کو بڑھاتے ہیں، یہ تو خسارے کے سوتے ہیں بھائی. اس تو بس، یہ تو بس حرف آخر میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ قوت، اسباب کی قوت حاصل کرنا یہ تو خسارے کے سوتے ہیں. جستجو عظمت و صفت شرست، زندگی میں عظمت یعنی بڑا مقام حاصل کرنا، اور صفت یعنی کیا کہتے ہیں، شان و شوکت حاصل کرنا، یہ تو شر ہے. یہ تو اس سے بڑا شر کوئی ہے ہی نہیں کہ تم زندگی میں بڑا مقام یا شان و شوکت حاصل کرو. تنگ دستی از امارت خوش طرف، یہ دولت کی نسبت تو تنگ دست ہونا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند کیا جاتا ہے. کہ تم بھوکے ننگے نادار ہو کے زندگی گزارو، اللہ کو یہ پسند ہے. بر کے سوزاں در کمینے دانا نیس، سوچیں اب اس آئیڈیالوجی کو بتانے کے لیے وہ بہت سیانا ہے نا دمبا، اب وہ کیا فلسفی لے کر آیا. کمال فلسفی ہے آئیڈیالوجی سیل کرنے کی. کہہ رہا ہے بر کے سوزاں در کمینے دانا نیس، وہ کہتا ہے کبھی تم نے آسمانی بجلی پہ ایک دانے پہ گرتا دیکھا ہے؟ شیروں کو بتا رہا ہے دمبا کہ تم نے کیا، پہلے تو سیدھی باتیں نہیں، اب فلسفی پیش کر رہے ہیں. کیا تم نے بجلی کو ایک دانے پہ گرتے دیکھا بندوق پہ؟ دانا گر خرمن شبد فرزانہ نیس، یہ خرمن آپ کو جہاں سارے دانے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، منو دانا اگر خرمن بن گیا تو وہ سیانا ہی نہیں ہے. اگر تم اکٹھے رہو گے سارے، کیونکہ ہال میں پھرتے ہیں ہر طرح کے جاندار، اور یہی ان کی اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب اکیلے اکیلے پھرو گے، کبھی اکیلے دانے میں بھی بجلی گرتی دیکھی ہے تم نے؟ کبھی نہیں نہ گری.
تو تم پھر رہے ہو اکٹھے، تو اکٹھے پھرنا بھی عقل مندی کی بات ہوتی ہے. ایک شیر ادھر سے آ جاتا ہے، دو ادھر سے آ جاتا ہے، بھیڑ کیا کرے گی بیچ میں سوچے. یعنی وہ دمبا کیا سمجھا رہا ہے ان کو، دانا دیکھیں بر کے سوزے بر کے سوزاں، کبھی تم نے بجلی کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے ایک دانے کو بھی؟ دانا اگر خرمن شود، اگر تم خرمن بن گئے اکٹھے، جہاں دانے اکٹھے کیے جاتے ہیں دانا نہیں، پھر وہ سیانے کہاں سے ہوئے وہ دانے؟ اب تو وہ بجلی کو دعوت دے رہے ہیں. فلسفی پیش کر رہا ہے صاحب. ذرہ شو صحرا مشوگر آکلی، تاز نور آفتاب برخودی. وہ کہتا ہے بھائی تم ذرے ہو، اگر تم صحرا میں گم ہو گئے، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ذرہ صحرا میں تو پہچانا ہی نہیں نہ جاتا کہ کون سا ذرہ ہو، پورا صحرا ہوتا ہے. صحرا کی پہچان ہوتی ہے، یونٹی ہے وہ قوم والی، اس قوم کی پہچان ہوتی ہے. ذرہ جب صحرا میں چلا جاتا ہے، اس میں گم ہو گیا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تاز نور آفتاب برخوری، تم الگ بیٹھو تاکہ تمہیں الگ سورج کی روشنی چمکائے. تم کہاں صحرا میں گم ہو گئے، تمہیں کیا سورج کی روشنی پہنچے گی؟ وہ فلسفی پیش کر رہے ہیں اپنی اس آئیڈیالوجی کی چیز. اے کہ نی نازی بزد ہے گوشت فن، ہے وہ لوگوں، اے وہ شیروں کہ جو تم ناز کرتے ہو بھیڑوں کو کھانے پر. بھیڑوں پہ جھپٹنے پہ تم ناز کرتے ہو نا. ذبح کن را خود رکھے باشی ارجمن، اگر تم بلندی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ذبح کر کے دکھاؤ. اللہ کو وہ پسند ہے جو اپنے آپ کو ذبح کرتے ہیں. بھیڑوں کو ذبح کرنا کہاں سے فخر کی بات ہے؟ یہ وہ دمبا شیروں کو کنونس کر رہا ہے وتھ سائیکالوجی فلسفی آئیڈیالوجی کہ یہ کوئی کام ہے جو تم کرتے ہو، اس سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. کہ دانتوں کی تیزی تو اللہ کی بارگاہ میں رسوا کرے گی، اور تمہیں وہ ویژن نہیں ملے گا، اور روحانی طور پر وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ گوشت کھانے سے نظر ہی نہیں آ سکتی، اس کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، نیند کم کرنی پڑتی ہے. کم گفتن کم سختن کم پختن فارسی کے ستارے تھے کہ پرشین رائٹرز نے پھیلائے تھے صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نیند نازی بزد ہے وہ اس چیز پہ فخر کرتا ہے، بھیڑ کو کھاتا ہے. اگر تجھے بھیڑ ذبح کرنے پہ فخر ہے تو اپنے آپ کو ذبح کر تاکہ تو ارجمند ہو جائے، قیمتی ہو جائے تو. اب یہ لیکچر دے دیا گیا ہے وہ فن کی طرف. زندگی را می کند نہ پائے دار، جبرو کہرو انتقام و اقتدار. زندگی ان ساری چیزوں سے ناپائیدار ہو جائے. جب تمہارے اندر جبر کا جذبہ، قہر کا جذبہ، انتقام اور اقتدار کا جذبہ رہتا ہے، ان چیزوں سے تو زندگی بالکل تباہ ہو جائے، تم کچھ نہیں کر سکتے. ایک قوم پہلے ہی مغلوب ہے تو وہ اس پہ مطمئن ہو، اس کو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہاں جی یہ تو جنت کا سودا کرتے ہیں، زندگی تو ایسے ہی گزر جاتی ہے، آخرت میں ہمارے لیے 200 گز کی حور آ جائے گی. تو یہ سارے جذبے رہنے دو، تمہارے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا کیے رکھے ہے میری بلا سے، کیونکہ ان چیزوں سے تو زندگی ناپائیدار ہو جاتی ہے. سبزہ پامالس، کمال ہے فلسفی ذرا غور کریں وہ کیسے کنونس کر رہا ہے. سبزہ پامالس تو رویت بار بار، یہ جو گھاس آپ کے پاؤں کے نیچے نہیں آ جاتا، وہ کہتے ہیں جب پامال ہوتا ہے تو پھر رک جاتا ہے، اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے. یہ مثال چیک کریں اس گروپے کی شیروں کو کہ تم زیادہ سے زیادہ پامال ہو جاؤ گے نا، تم رون دیے جاؤ گے. کہتا سبزے کو نہیں دیکھا، وہ کتنا روندا جاتا ہے پھر رک جاتا ہے. خواب مرگ از دیدہ شوی بار بار، وہ موت کی خواب کو دیکھنے کے بعد بھی بار بار اٹھتا رہتا ہے. تو روندے جانا یا پامال ہو جانا اتنی کوئی حیرانی کی بات تھوڑی ہے. سبزے کو نہیں دیکھتے، وہ کتنا پامال ہوتا ہے پھر رک جاتا. یہ کچھ شیروں کو ابھی فلسفی پیش کر رہا ہے. غافل از خود شو اگر فرزانہ ہے، اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، کہ فرزانہ عقل مند بہت سیانے کو کہتے ہیں پرشین، ہمارے یہاں اردو میں تھوڑا ڈفرنٹ. غافل از خود شو، تو اپنے خود سے غافل ہو جا بھائی، کم کھا کم سو کم بول، غفلت کر لے. غافل از خود شو، اپنے آپ سے غافل ہو جا اگر فرزانہ ہے، اگر تھوڑی سی بھی تیرے اندر عقل ہے. غرض خود غافل
نئے دیوانہ ہے. اور اگر تو خود سے غافل ہی نہیں ہے تو پاگل ہے. یہ لیکچر جاری ہے دوستوں کا. اگر تو خود سے غافل ہی نہیں ہے, تجھے اپنی شیری پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, تو پاگل ہے بھائی. شیروں کو سمجھا رہا ہے. چشمے بند ہو, گوش بند ہو, لب کو بند, وہی کم گفتن کم فتن کا ایک اور چشم, آنکھیں بند کر, کان بند کر, لب بند کر. کہتے ہیں نا کہ ہم نے نشانیاں اتاری ہیں تو تم ان کو دیکھو, سنو, سمجھو, پھر ہم تم سے حساب لیں. یعنی وہ جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں, دیکھنا, سننا, یہ حواس خمسہ جس پہ ہماری بات بھی ہو چکی ہے, وہ گوسفند ان کو کہہ رہا ہے آنکھیں بھی بند کر لو, کان بھی بند کر لو, لب بھی بند کر لو. شیروں کو آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں تاکہ تار اسد فکرے تمہر چرخے بلند, اس سے تمہارا روحانی ویژن آسمان سے بھی اوپر چلا جائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ عموم قرار دیا تھا انسان کے لیے, جن سینسز کو کرے, ان سینسز کو بند کرو تاکہ تمہاری فکر, یعنی وہ روحانی فکر جو ہے وہ چرخے بلند, وہ آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر چلی جائے گی. یہ کرنے سے الف زارے جہاں ہیچ است ہیچ, یہ جو دنیا ہے جس کے چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو, یہ تو نیچ در نیچ ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت ہے, کوڑے کی نہیں ہے یہ دنیا. شیروں کو سمجھا رہا ہے جس دنیا کے چکروں میں تم پیٹ کے چکروں میں پڑ گئے, یہ ہیچ است ہیچ, یہ جہان بھی ہیچ ہے, یہ سارا کچھ ہیچ ہے, گرا ہوا. تو بری ہوں اے نادان ابھی, تو یعنی اس سے بری ہو جا بالکل بھی, تو ابھی نادان ہے, اس کو چھوڑ, بس یہ جو چل رہا ہے اس کو چل رہے ہیں, تو کس چکر میں پڑ گیا. یہ کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت تو نہیں ہے نا. خیل شیر سخت کوشی خستہ بود, دل پزو کے تن پرستی بستہ بود. خیل کوئی قبیلہ یا غول یا جو گروہ ہوتا ہے. خیل شیر, دیکھیں آپ اپنے شیروں کو, اپنے اندر کے شیر کو چیک کریں, وہ کوالٹیز جو آپ کو بیسٹ ہیومن بینگ بناتی ہیں, اس کو شیری کہا جا رہا ہے نا. اپنے فطرت کے تقاضوں کو بیسٹ یوز کر کے ایک اچھا ترین معاشرتی انسان بنے. شیر اچھا ترین شیر تب ہوگا جب وہ اندر کی شیری کو یوز کرے گا. شیر, شیروں کا جو قبیلہ ہے, سخت کوشی خستہ ہوں, یہ جو سخت کام کرنے میں لگا ہوا تھا نا, چھپنا, ڈھونڈنا, حملہ کرنا, کھانا, یہ ایفرٹ والے کام ہے سارے بھائی. یہ زندگی میں ایفرٹ مانگتے ہیں. انسان کو اپنے فطری تقاضوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ جو سخت کوشش کر رہے تھے نا, لیکن اس ایفرٹ میں انسان تھکتا بھی ہے. ہر انسان, جو انسان کی زندگی میں کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے, اس کو آگے سے ایسے ری ایکشنز ملتے ہیں, وہ تھکتا ہے کیونکہ اس کو رسپانس اچھے نہیں ملتے. اس کا بھی ایک انسانی پروسیس ہے نا, وہ شعوری طور پہ تھک بھی سکتا ہے اندر سے تھک, لیکن پھر کوئی ایک ایسی موٹیویشن ہوتی ہے. اب چاہے وہ اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے یا آخرت کی ایک موٹیویشن ہے, چاہے اپنے پیچھے گھر والے نظر آتے ہیں جن کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کسی کمپٹیشن میں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں, وہ مقصد آپ کو آگے چلاتا رہے. آپ کی تھکن کو تھکنے نہیں دیتا, کہتا چلتے ہو بھائی, رک گئے تو یہ سب رک جائے گا. وہ جو شیر سارا دن ایفرٹ کر کے کھاتے تھے, اندر سے تو وہ تھکنے والا کام نہیں. خیل شیر پورا قبیلہ اس سخت کوشش سے تھوڑا بہت تو اندر سے اکتایا ہوتا تھا, لیکن بھوک کی وجہ سے تو پھر اسے کرنا پڑتا تھا. دل بذو کے تن پرستی بستہ بود, ان کا دل بھی چاہ رہا تھا, اندر سے تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایفرٹ نہ ہی کرنی پڑے گا. یہ جو ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایفرٹس کر رہے ہیں, تو اندر سے کہیں نہ کہیں ہم تھکے ہوتے ہیں اس کو کر کر کے. چاہے روزگار کی بات کر لیں, باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, ون آف دا بیسک انگریڈینٹ آف لائف. اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آج کے دور میں بارٹر نہیں چل سکتا کہ آپ گندم اگائیں, چاول لے دیں, چاول لے کے گندم لے لیں, یہ نہیں چل سکتا. Now you have to barter the money. تو آپ سوچیں پیسہ کماتے کماتے انسان تھکتا ہے, تو دل جو ہے تھوڑا آسانی چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کوئی ایک موٹیویشن ہوتی ہے پیچھے جو پھر وہ کرواتی رہتی ہے. اب وہ کہ آمدشین تن پہ خواب آور پسند, شیروں کو یہ نصیحت جو تھی
خواب آور یہ تھوڑی سی جو آسانی دینے والی سلانے والی نصیحت تھی, تھوڑی سی اپیل کی. ہاں یار یہ ہے تو بڑی آسانی. آمدش کی پندے خواب آور پسند, ان کو یہ پسند اس لیے آیا کیونکہ اس میں خواب تھوڑا سا چین تھا نا, سکون تو تھا, وہ سارا سخت کوشی والا کام تھا, شیر بن کے رہنا, یہ تھوڑا آسان کام. خرد از خامی فسون گوسفند, فسون افسانہ یا سحر, اب وہ اس گوسفند کے سحر میں پھنسنا شروع ہوا. یہ جو لیکن کوئی نہ کوئی پیکج ڈیل ہوتی ہے نا جو آپ کو اپیل بھی تو کرتی ہے بائی ون گیٹ ون فری کے طور پر. یہ جو تھا نا کہ ایفرٹ چھوڑ دی, یار ایفرٹ تو میں پہلے بھی بڑی مشکل سے کر رہا ہوں, ہر بندے کو کام کرتے ہوئے مشکل تو ہوتی ہے. آمدی پنج خواب آور پسند, ان کو یہ خواب آور سوچ اس لیے پسند آئی کیونکہ وہ ایفرٹ کر کے تھکے بھی ہوئے تھے بیچارے. روز اٹھنا نیا شکار کر کے بننا, جب بھوک لگنی ہے شکار کرنا, لیکن سبزہ پھول یہ تو اگے ہوئے ہیں نا. خرد از خامی, اب وہ پھنسے نا اس فسون گوسفند, اس گوسفند کے افسانے کے اندر اب وہ پھنسنا شروع. فسون بیسیکلی تو سحر کو کہتے ہیں. سحر عربک ورڈ ہے, اور عربک میں سحر جادو, ہمارے یہاں وہ جادو اور معنی میں سحر ہوتا ہے بات کو تھوڑا توڑ موڑ کے پیش کرنا, اصل نہ رہنے دیں, اس کو سحر کہا جاتا ہے. جادوگر بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے, وہ دکھا کچھ رہا ہوتا ہے, کر کچھ رہا ہوتا ہے. تو فسون گوسفند اب اس دمبے کے افسانے میں, اس سحر میں وہ پھنسنا شروع ہو, کیونکہ اس میں تھوڑا سا نیند اور آسانی زیادہ تھی. آن کے کرتے گوسفندہ راہ شکار, کرد دین گوسفندی اختیار. یہ علامہ صاحب نے استعارہ ایجاد کیا. وہ لوگ جو گوسفندہ کا شکار کیا کرتے تھے روز, یعنی جس کا شکار کرتے تھے نا روز, اسی کا دین اختیار کر بیٹھے. جس کو میں نے کھانا تھا, یعنی جس کو میں کھا کے زندہ رہتا تھا, جو میری جبلت میں تھا کہ تم اس کو کھاؤ, اور میں روز اسی کو شکار کرتا تھا, کرد دین گوسفندی اختیار, اس نے اسی کا دین اختیار کر لیا. گھوڑے نے گھاس سے دوستی کر لی, محاورہ ہے نا. با پلنگا سازگار آمد الف, یہ جو شیروں کا پلنگ پرشین میں کہتے ہیں پھیلا ہوا, یہ جو پھیلے ہوئے شیر تھے, سازگار آمد الف, ان کو اب یہ الف جو ہے, یہ جو چارگاہ ہے, یہ ان کو اچھی لگنے لگ گئی. گوشت آخر گوہرے شیری حذف, آخر میں جو شیری کا گوہر تھا نا اندر, وہ مٹی مٹی ہو کے چورا چوری. از الف تیز یہ دندان نمان, اس الف سے, اس چراگاہ سے ان کے دانتوں کی تیزی تو جاتی ہے. سبزی کھانے کے لیے وہ تیزی چاہیے ہی نہیں تھی نا شیر کو. حیبت چشمے شرار افشان نمان, وہ جو اس کی آنکھ کے اندر حیبت ہوتی تھی نا بھیڑ کو دیکھ کر, وہ بھی بیچاری اس چکر میں رول گئی. یعنی وہ آنا ہی بند ہو گیا, افشان نمان, وہ باہر نکلنا ہی بند ہوگی. کیونکہ مینگو کھانے کے لیے کون سی حیبت چاہیے تھی, یہاں جانور پہ چپٹنے کے لیے شیر کو شیری چاہیے تھی, گھاس چرنے کے لیے کون سی حیبت چاہیے, گھاس میں کون سا آگے بھاگنا ہے یا کہیں. دل بتدریج از میان سینہ رفت, جوہر آئینہ از آئینہ رفت. دل بتدریج, آہستہ آہستہ, یہ اچانک سے نہیں ہوتا. بتدریج کیا ہوا, وہ جو ان کا دل تھا نا, اصل جو شیری تھی, وہ سینے سے آہستہ آہستہ چلا گیا. یعنی ان کے دل میں وہ خواہشیں آہستہ آہستہ پیدا ہونا بند ہوتی تھی. جوہر آئینہ از آئینہ رفت, جو آئینے کا اصل جوہر ہوتا ہے, وہ آئینے میں سے اگر چلا جائے تو وہ کیا ہے. یعنی آئینہ مجھے میرا چہرہ دکھاتا ہے, اور آئینہ چہرہ ہی نہ دکھا رہا ہو, یہ آئینہ ہی نہیں ہے. جوہر آئینہ از آئینہ رفت, آئینے کے اندر سے آئینے کا جوہر ہی چلا گیا. اب وہ آئینہ رہ ہی نہیں ہے. ہم ہیں بھائی کے, نہ آئینہ ہے نہ بھیڑ ہے. جنون کوشش کامل نمان, وہ جو کوشش کرنے کا جنون تھا نا شیر کو, پلاننگ, دیکھنا, ٹائمنگ, کب اٹیک کرنا ہے, یہ سب ایفرٹ مانگتا تھا نا. جنون کوشش کامل نمان, وہ جو جنون تھا اس کو کوشش کرنے, تقاضا ہے عمل در دل نمان, اور وہ جو اس کے دل میں ہوتا تھا کہ میں یہ پروسیس کروں گا تو میں وہاں تک پہنچوں گا, یہ اس کے دل سے جاتا رہا.
کامل کوشش وہ جس کے نتیجہ بھی ملے نا، ایسی کوشش کا جنون جاتا رہا اور اس کے دل سے اس پر عمل کرنے کا شوق بھی تھا. اقتدار و عزم و استقلال رفت. اب شیر جو بادشاہ جس وجہ سے مشہور ہے، عزم و استقلال کے بھائی وہ روز نیا شکار کرتا ہے، اسی پر پابندہ چلا آ رہا ہے، وہ رفت تو چلا گیا. اعتبار و عزت و اقبال رفت، اس کی ساری ریپیوٹ ہی ختم ہوگی. ایک لفظ میں اس کو سمجھتا. پنجہ ہائے آہنی بے زور شد، وہ لوہے کا پنجہ جو تھا اس نے اب طاقت ہی نہیں رہی. مردہ شد دلہا و تنہا گور شد، ان کے دل ہی مر گئے اور وہ اکیلے اکیلے اب مرنا شروع ہو گئے. تنہا گور شد، اپنی اپنی قبروں میں مرنا شروع ہو گئے. زور تن کا ہی تو خوف جاں فزود، جب انسان کے جسم میں طاقت کم ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. زور تن کا ہی جب جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے اب پھر سب سے پہلے تو جان کا خوف لاحق ہو جاتا ہے نا. میں کیسے بچوں گا بھائی؟ خوف جان سرمایہ ہے ہمت ربود، اور یہ جو جان کا خوف ہے نا یہ اندر سے ہمت بھی ختم کر دیتا ہے انسان. ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری جان. صد مرض پیدا شدہ بے ہمتی، یہ جو بے ہمتی ہے نا یہ اندر سے ہمت ختم ہونا، یہ سائیکولوجیکلی 100 اور مسائل پیدا کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کے اندر سے وہ موٹیویشن ختم ہوئی تو یہ موٹیویشن ختم ہونا 100 اور مرض پیدا کرے گی آپ کے اندر، جس کو ڈپریشن نہیں آپ کہتے، یہ 100 امراض کا مجموعہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کی دوائی نہیں نہ بن پا رہی، کیونکہ سائیکولوجیکلی اس ہیومن کے پورے پروسیس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے حالات، خیالات، تصورات، عقائد، مالی معاملات، گھر کے معاملات، بزنس کے معاملات، اور پھر جو ڈپریشن کریٹ ہو رہا ہے. بھائی وہ واسف صاحب نہیں کہتے کہ بھوکے کو کھلانے سے پہلے اس کا عقیدہ مت پوچھیں. مطلب اگر آپ پہلے عقیدہ پوچھیں گے تو پھر آپ اسے کھلا نہیں سکتے. تو صد مرض پیدا شدہ بے ہمتی، جیسے ہی اس کی موٹیویشن ختم ہوئی 100 اور امراض پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ موٹیویشن اس مرض کو کنٹرول رکھتی تھی. کوتا دستی بے دلی دو فطرتی، ہاتھ سے عمل نہ کرنا کوتا دست ہو جائے. بے دلی، کام کرنے کو دل ہی نہ کرنا، عمل کرے. دو فطرتی، اور دیول یا منافقت شروع کر دینا. جب آپ اندر سے کمزور ہو جائیں گے تو آپ بتائیں گے ضرور میں تو جناب ساری بات عبادت کی سوئے آپ میری طرح ہوں گے سکون سے 8 گھنٹے، تو پھر آپ بتا کے تو کم از کم کام چلانا شروع کر دیں گے. ہم یہ کرنا دو فطرتی شروع کر دیتے ہیں. شیر نہیں، شیر بیدار از فسون میش خف، وہ جاگا ہوا شیر جو تھا وہ میش کے افسانے یا سحر سے سو گیا. جاگا ہوا شیر تھا وہ اس میش کے جادو سے سو گیا. ان حقات خیش را تہذیب گفت، ایک کمال ہے اور نچوڑ ہے. آج وہ کہتے ہیں یہ جو کمی آئی نا اس کے اندر ساری جتنی ہم نے ڈسکس کی، انحطاط، کمی، تنزلی، کسی چیز کا معیار سے گر جانا، انحطاط. انحطاط خیش را، شیروں نے اس انحطاط کا نام تہذیب رکھا. ہمارا کلچر یہی ہے، ہماری ثقافت، ہمارے بڑوں کا وتیرہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.